تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنا تعارف حی و قیوم کے ذریعے کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کائنات عالم رنگ و بو میں ہمارے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعریفوں کے لائق اس لیے ہیں کہ جتنے انبیاء، مرسلین، ملائکہ مقربین، ان کو جو عزتیں، جو عظمتیں، جو مقامات، جو وقار ملے ہیں وہ حضور کے صدقے میں عطا فرمائے گئے ہیں۔ کائنات عالم رنگ و بو کو جو وجود ہستی دیا گیا ہے وہ حضور کی وجہ سے دیا گیا ہے، حضور کے لیے دیا گیا ہے۔ اور کائنات کو جب ختم کیا جائے گا، بزم محشر بپا ہوگی، تو آپ سب اہل علم و دانش تشریف فرما ہیں۔ آپ ہزارہا مرتبہ یہ بیان فرما چکے ہیں کہ فقط انعقاد بزم محشر کا ہے سبب اتنا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو جب اس کائنات کو بنایا بھی حضور کے لیے گیا، بسایا بھی حضور کے لیے گیا، اور اس کا اختتام بھی حضور کے لیے کیا گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل دنیا کو کام بھی حضور کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ علامہ خالد قادری صاحب نے، علامہ طیب مدنی صاحب نے اور علامہ افضل باجوہ صاحب نے جو کچھ، میں چونکہ نہیں سن سکا، اس سے پہلے میں حاضر نہیں ہو سکا، تو ان تین حضرات نے خصوصی طور پر جو تجاویز پیش کی ہیں، جو درد پیش کیا ہے، میں ان تینوں حضرات کی تجاویز کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات کا بار بار رونا رویا گیا ہے کہ جی نعت خاں ہمیں لے ڈوبے ہیں، پیر ہمیں لے ڈوبے، نعت خاں لے ڈوبے، پیر لے ڈوبے۔ میرا چونکہ تعارف ایک مدرس ہونے کی حیثیت سے، خطیب یا شمع محفل کی حیثیت سے نہیں ہے، بہت کم جاتا ہوں۔ میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ کیوں آج آپ پیٹ رہے ہیں؟ پہلے ہم ہی نہیں بیان کرتے رہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وہ کمبل ممبر کے اوپر نعت خاں کے قدموں میں بچھا دیا؟ یہ کس نے بیان کیا تھا؟ جو پیر سامنے بیٹھا ہوتا ہے صدارت کے لیے، ہم غوث اعظم سے کم اس کے لیے الفاظ بولنے پہ رضامند نہیں ہوتے، یہ کس کا قصور ہے؟ کیا ہمارے عرس پر ساری رات محفل نعت ہوتی ہے اور کفریہ کلمات وہاں پڑھے جاتے ہیں اور داد دی جاتی ہے؟ وہاں پہلے تو کسی عالم کو بلایا نہیں جاتا، اور جب بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حضرت صاحب ٹائم بڑا ہو گیا، آپ نے ذرا مختصر خطاب کرنا ہے۔ تو میں دکھ بھرے افسوسناک لہجے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ جتنا بھی بڑا علامہ ہو، وہ مفتی ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، وہ سامنے بیٹھے پیر کو غوث اعظم ثابت کرنے پر سارا زور دے دیتا ہے۔ اس نے حدیث مصطفیٰ پڑھ کے وہاں بھی نہیں سنائی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جن سانپوں کو آستینوں میں پالا تھا اب وہ ڈستے ہیں تو روتے کیوں ہو؟ یہ سانپ ہمارے خود پالے ہوئے ہیں۔ جیسے آج لوگ گالیاں دیتے ہیں نا، وزیر اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، صدر کو گالیاں دیتے ہیں، یہ جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھئی سوال یہ ہے کہ ان کو ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ تو ہم لوگوں نے دیا تھا۔
ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا وہ امانت ہے جی ہمارے پاس، تو وہ امانتیں تو ہم ادا کرتے رہے، ہمارے ووٹوں سے وہ یہاں پہنچے، تو اب یا ووٹ نہ دو یا گالیاں دو، گالیاں نہ دو، ایک کام کرو نا، ووٹ بھی دیتے ہو گالیاں بھی دیتے ہو۔ جب کوئی نبی کا غلام آ جاتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں، یہ کیا کریں گے، تھانے میں کیسے جائیں گے، کچہری میں کیا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ داروں کے جھگڑے میں کس کام آئیں گے۔ تو بھائی جب مولوی صاحب آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے اور یہی کام آئیں گے تو وہ تو پھر جو کام آ رہے ہیں جس کا خالد قادری صاحب نے وضاحت کی ہے جی، اور باجوہ صاحب بھی جو بات کر رہے تھے، تو وہ کام آ رہے ہیں، ہمارا کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، ہمیں بیچ رہے ہیں، ہمارا ایمان بیچ رہے ہیں، ہمارا ملک بیچ رہے ہیں، وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں مسجد میں، مدرسہ میں، ہماری محفلوں میں کن کو موقع دیا جاتا ہے گفتگو کا، کن سے نعتیں پڑھوائی جاتی ہیں۔ 8 سال ایک بچہ ہمارے درس نظامی میں پڑھتا ہے، اور جب اس نے اپنی مسجد میں کوئی محفل کرانی ہوتی ہے، میلاد کا، معراج کا، محرم کا جلسہ، تو پھر اسے وہ فلاں صاحب بڑے اچھے خطیب ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ بھئی 8 سال جس استاد نے تجھے پڑھایا ہے اس استاد کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر مدرسے میں، ہمارے پورے ملک، یہ نہیں ہے کہ یہاں یہ ہوتا ہے، بھئی جب دماغ چاٹنا ہوتا ہے، جب گھنٹوں کھانا ہوتا ہے، خون پینا ہوتا ہے تو آپ استاد کا پیتے ہیں، اور جب آپ نے روپے دینے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو خطیب پاکستان کہیں اور سے مل جاتا ہے۔ جب ہم عالم کی قدر نہیں کریں گے، ابھی یہ مدنی صاحب میرا نام لے رہے تھے کہ کتنے جلسوں میں ان کا نام دیکھا ہے، تو ٹھیک ہے، میں تو خطیب نہیں ہوں، ہم تو بیٹھ کے پڑھانے والے ہیں، ہم تو پڑھاتے ہیں، لیکن بہت سے ہمارے علماء عالم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ تو کیا آپ جتنے احباب تشریف رکھتے ہیں، آپ نے اتنے القاب کبھی اپنے شہر کے عالم کو عطا کیے ہیں جتنے باہر سے آنے والوں کو؟ وہ کیا آسمان سے کوئی اتار کے لے آتے ہیں کوئی چیز؟ مجھے چونکہ زیادہ اس طرح کی مجلسوں میں گفتگو کا تجربہ نہیں ہے، لیکن ایک دکھ میرے اندر ہے۔ ہمارے مدارس میں، مساجد میں جو بیان ہوتے ہیں، اب جمعہ ہمارے نصیر قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ مسجد کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ۔ اچھا بھائی چلیں، ایک دن میں 5 مرتبہ آپ نہ حدیث سنائیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جمعے کا پلیٹ فارم تو آپ کے پاس ہے نا، 8 دن کے بعد آپ سروے کر کے دیکھ لیں، کسی بھی شہر کا کسی بھی خطیب جو منبر پر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے جمعے کے خطاب میں کتنی آیات پڑھ کے ان کی تفسیر کرتا ہے، اور کتنی احادیث رسول پڑھتا ہے، اور شعر کتنے پڑھتا ہے، اور واقعات کتنے بیان کرتا ہے۔ وارثان محراب و منبر تو آپ تشریف فرمائیں نا۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ میں اپنی ذمہ داری کتنی ادا کر رہا ہوں؟ کتنی قرآن شریف کی آیات ہر جمعے کے خطاب میں پڑھ کر ان کی تفسیر کی جاتی ہیں، کتنی احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہیں جن سے عقیدہ ثابت ہو، جن سے عمل ثابت ہو، جن سے فکر آخرت کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ سکے۔ جو لوگوں کی تمنا ہوتی ہے ہم بھی وہی کرتے ہیں نا، راگ الاپے جاتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، 5 منٹ کے واقعہ کو 1 گھنٹے میں بیان کیا جاتا ہے، لوگوں سے واہ واہ کرائی جاتی ہے، کانوں کا سواد آتا ہے، اور جس نے قرآن اور حدیث کو پیش کرنا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو پھر اس میں تو نمک مسالہ تو شامل نہیں کرے گا، وہ تو یا اللہ کی بات کرے گا یا رسول اللہ کی بات کرے گا۔ آپ کر کے دیکھ لیں،
میرے محترم، آپ کر کے دیکھ لیں، آیات کا انتخاب کریں، احادیث کا انتخاب کریں، پھر آپ جو بھی بیان کریں گے وہ لوگوں پر اثر کرے گا۔ اس لیے میں آخر میں آپ ہی سے عرض کروں گا کہ آپ قوم کے رہبر و رہنما ہیں، آپ وارثان منبر و محراب ہیں، آپ نسل نو کے نگہبان ہیں۔ تو یہاں جو شعر بار بار پڑھا جا رہا ہے کہ مجھے تیری رہبری سے سوال ہے، تو آپ اپنی رہبری پر نظر ثانی فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔